نہیں ہے انڈیا میں، یہ ساری چیزیں نہیں ہم ہیں. سے زیادہ بڑے مسائل انڈیا جی. میں، ہم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک جنگی کامیابی حاصل کر لیں. وہ اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، وہ بھارت کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ابھی 2-4 روز پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اسپیس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کا، پوری اسپیس ان کو مل جائے گی، سیٹلائٹ انٹیلیجنس، ایوری تھنگ، فوٹوگرافس، میپس، جو انڈیا کے پاس ایکسیس نہیں تھے پورے CIA کے، اب سب انڈیا کو دیے جائیں گے. اسرائیل سارا ڈیٹا دے رہا ہے. یہی ڈیفنس پیکٹ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا 70 سے پہلے، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی. سوویت یونین نے پوری طرح انڈیا کو سپورٹ کیا تھا ہمیں توڑنے میں. اب یہ کام اسرائیل کرے گا، اسرائیل اور امریکنز کریں گے. تو انڈیا کی ہیں ویکنیسز، لیکن انڈیا ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونٹی بہت بڑی دیکھ رہا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ پاکستان سے جب جنگ شروع کرے گا تو خود بھی تباہ ہوگا. اسرائیل کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے انڈینز اور ہندو کوئی معنی نہیں رکھتے. اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے. ایکچوئل گلوبل سپر پاور آنے والے وقت میں انڈیا نہیں ہوگی، وہ اسرائیل بننا چاہتا ہے. اور اسرائیل کے لیے پاکستان سب سے بڑا خطرہ ہے. پاکستان کو روکنے کے لیے انڈیا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان کا، جس کو استعمال کریں گے. تو یہ سیکوینس ہے جو چلے گا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کروا دیں گے، وہ آپس میں دونوں تباہ ہوں گے. اس کے اندر تسلی سے اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایکسپینڈ کرے گا. دیٹس ہاؤ دا اسٹریٹجی از، دیٹس ہاؤ دا گیم. تو آپ کے خیال میں آپ کا جو رڈار جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں تو آپ پاکستان کو بالکل ملیامیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ملیامیٹ نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا، لیکن انشاءاللہ بھی جو بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسپریچول انٹیلیجنس ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے، باپوں نے، فقراء نے، اولیاء نے دی ہے پاکستان کی تاریخ و مستقبل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر دہلی لیں گے. کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہم دہلی بھی لے لیں گے، اور انشاءاللہ پھر یہی فوجیں پلٹ کے واپس جائیں گی فلسطین آزاد کرانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ صرف یہی جنگ نہیں ہو رہی ہوگی، دنیا میں پھر عالمی جنگ، ہرمجدون کا جو آرمگیڈن کے جو جنگ کا جو سب کانسیپٹ ہے، اس وقت جو گلوبل سپر پاور سناریو بن رہا ہے، امریکہ کولیپس ہو رہا ہے، چائنا اٹھ رہا ہے، روس بیچ میں دخل دے رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں. صرف ہم اکیلے تو نہیں ہیں جو لڑیں گے. یہ جو کووڈ کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں، جو گلوبل ریسیٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں، دنیا کی آبادی انہوں نے 5-6 ارب لوگ کم کرنی ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا، یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ دنیا کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اسے کم کریں. کہ عالمی حکومت جو ہم بنائیں گے، ہم 6 ارب لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتے، ہمیں 50-60 کروڑ 1 ارب لوگ چاہیے حکومت کرنے کے لیے، جس کے لیے بیماریاں پھیلانا، تو جنگیں کروانا، تو یہ سب قحط لانا اور فوڈ جینوسائڈ، اور یہ سارا کچھ ان کا آلریڈی ڈاکومنٹڈ پلانز ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو سب کچھ پوری دنیا میں ہوگا. اب جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ اگلے 10 سال جنگوں کے دور ہیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. یہ قحط کے دور ہیں، بیماریوں کے دور ہیں. یہ یہودیوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا. جیسے ہلاکو خان کا ایک پیریڈ تھا، 10-15-20 سال اس کو دیے گئے تھے پوری دنیا میں تباہی مچانے کے لیے. اس کی تباہی جب اس کی مکمل ہو گئی، وہ اپنی حد پہ پہنچ گیا، تو اللہ نے پھر ان کو واپس ریورس کرنا شروع کیا. اب یہودیوں کو ٹائم دے دیا گیا ہے، 10-12 سال وہ تباہی مچائیں گے دنیا میں. اس 10-12 سال کے اندر ہم پاکستان بھی اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے، ری گروپ کریں گے، انڈیا سے میچ کھیلیں گے. ابھی جیسے کہا کہ آگے آنے والا وقت جتنا بھی ہے، آزمائشوں کا ہے، مشکلوں کا ہے، جنگوں کا ہے، قحط کا ہے، بیماریوں کا ہے، غزوہ ہند کا ہے. یہ ٹائم ہیز بگن، وی ہیو انٹرڈ انٹو اے ٹائم. جیسے 1939 میں آپ کھڑے ہیں اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا اگلے 5 سال اس کے بعد صرف جنگیں ہی جنگیں.